سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم، کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ رحم کیا ہے؟ رحم مادر ہم استعمال کرتے ہیں۔ رحم ماں کے پیٹ میں وہ جگہ ہے جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے اور اپنی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے گزرتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما لیا تو رحم جو ہے وہ اللہ کے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے قطع رحمی کے حوالے سے سوال کرتی ہوں اور آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یعنی رحم کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ لوگ خون کا رشتہ ہونے کے باوجود قطع تعلقی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں اس شخص کے ساتھ جڑ جاؤں جو صلہ رحمی کرے اور اس شخص سے قطع تعلق ہو جاؤں جو قطع رحمی کرے؟ تو اس نے کہا بلا یا ربی، اے اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں یہ اعزاز کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اور جو شخص قطع رحمی کرے گا اللہ اس سے قطع تعلق ہو جائے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، کہ کیا تم سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں اختیار دیا جائے، حکومت دی جائے، تو تم زمین پر فساد برپا کرو اور اپنے جو خون کے رشتے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دو، قطع رحمی کرنا شروع کر دو، اور جو شخص یہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو صلہ رحمی ہے اس کی بہت فضیلت آئی ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، بلکہ صلہ رحمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث روایت کرتی ہیں صلۃ الرحم وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، کہ یہ جو صلہ رحمی ہے اور ہمسایوں سے اچھا سلوک ہے، یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جن کو اپنانے کی وجہ سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتے ہیں اور گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، یہاں پر ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے رشتہ دار مجھ سے نہیں ملتے تو میں ان سے کیوں ملوں؟ تو اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں صلہ رحمی کریں، کہ اگر آپ سے صلہ رحمی کی جائے تو آپ بھی صلہ رحمی کریں ورنہ نہ کریں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اصل میں وہ ہے کہ اگلا اس کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے، تعلق توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون کال کرتے ہیں، آپ حال پوچھتے ہیں، اگر مالی امداد کی ضرورت ہے تو آپ مالی امداد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے صلہ رحمی کے طریقے ہیں، اور اس میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے جڑنے کے خواہش مند ہوں تو تب جا کے آپ صلہ رحمی کریں ورنہ نہ کریں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ رشتہ داروں کا کوئی بھی رویہ ہو، آپ صلہ رحمی ترک نہ کریں، بلکہ آپ پہل کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور صلہ رحمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نیکی ہے صلہ رحمی، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔